کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد کی۔ اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے، 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں۔ ہم یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو۔ اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تصنع کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے۔ سمجھ اس بات کو، مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمنہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، پھر آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا ہے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے، بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے۔ امام حسن اور امام حسین نے، امام حسین الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں، جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ، دونوں بھائیوں نے 25 حج ادا فرمائے، پیدل جا کے۔ سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی۔ اصل میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا اے سی خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا ہے، وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا۔ اور حال کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا، دونوں بھائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے 25 حج کی اور پیدل فرمائے۔ ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ علیل تھی تو امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں؟ میں نے کہا صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، لیکن عاجزی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں، انکساری کا کیا عالم ہے۔ امام حسن فرمانے لگے حسین میرے بھائی، جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے اعزاز کے ساتھ نہیں جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، حضور نے فرمایا جب لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں
کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، محدث بھی، محقق بھی، مفسر بھی۔ فرمایا جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، گرد بھی پڑ جاتی ہے۔ رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھلا یہ میرے بندے کیا لینے آئے؟ تم نے تو کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ گویا کیا لینے آئے ہیں؟ مالدار بھی ہیں، صاحب علم و فضل بھی ہیں، اور گھر میں آرام دہ بستر موجود تھا، کیا لینے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے۔ ان کی داڑھیوں پہ گرد پڑ گئی، ان کے وجود تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے، اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے، پر تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے، اس لیے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی، حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حج عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے، تو اللہ کے راستے میں تھا نا، بار بار اس کے لیے، بار بار، یعنی وہ حج ہی کرتا چلا جائے گا، وہ یوں سمجھیے کہ عمرے میں ہی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اسی حالت میں ہے، وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں، ابن خزیمہ میں، دیگر کتب احادیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے، جو روح کو توانا کرنے میں حاضر ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں، ابن خزیمہ میں، دیگر کتب احادیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے، جو روح کو توانا کرتی ہے اور اس مضمون کو مزید مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے، اور حج اور عمرے کی فضیلت کو دلوں میں اور زیادہ جگہ دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے، وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈانپنا، سر کو نہ ڈانپنا، کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈانپنا منع، ان کے سر کو نہ ڈانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ فرمایا یہ لبیک پڑھتے ہوں گے، یہ اسی ذوق سے اٹھے، اسی درد سے اٹھیں گے۔ ذرا ایک منظر تو بتائیے، جب لوگ قبروں سے خوف کے عالم میں اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی
تو ایک شخص حالت احرام میں اٹھے، ایک شخص حالت احرام میں اٹھے اور لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے۔ یہ چند سال پہلے حج سے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک بزرگوں کی میت ملی میدان عرفات سے، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے، احرام بھی اسی طرح وجود پہ ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ بہت مہینوں کے بعد میت ملی تو رب کریم نے بتلایا کہ جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں چلا جائے، اگر باہر اس کا وجود سلامت ہے تو اندر بھی سلامت ہی رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کی صداقتیں کہ یہ شخص اپنی قبر سے بھی لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ تو جو اس رستے میں گیا، جو اس راہ چلا، جو اللہ تبارک و تعالی کے رستے کا مسافر بنا، اس کا اعزاز دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ حاجی کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس کو یہ ازبر کرنا ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون۔ دیکھیے جب انسان اپنا منصب سمجھ لیتا ہے، جب وہ اپنا معیار سمجھ لیتا ہے، پھر ذرا اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ حاجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے بلایا ہے، میں وہ ہوں جسے اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے چنا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے اور یہ ساری فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔